کہ فسانوں کی طرح کے کیس بنائے ہیں، ان کا مقصد صرف اپوزیشن کی کردار کشی اور عدالتی نظام کو بلا وجہ بوجھ کے نیچے رکھنا ہے۔ پاکستان میں جتھے والے قتل کے کیس بھی معاف کرا کے چلے جاتے ہیں، لیکن بیلٹ والے جھوٹے کیسوں کے لیے بھی عدالتوں میں چکر لگوائے جاتے ہیں اور انہیں رسوا کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا قانون جتھوں اور بندوق کے تابع کیا جا رہا ہے۔ نہتے لوگ جو بیلٹ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے انصاف کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ آج میں نے عدالت میں مطالبہ کیا ہے کہ جیسے میرا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے، چیئرمین نیب کا بھی نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے، چونکہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیئرمین نیب اپنے گناہوں کے خوف سے اور احتساب سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونے کا پلان بنا رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے احتساب عدالت میں یہ مطالبہ کیا ہے اور اگلی تاریخ پہ باقاعدہ اس کی درخواست پیش کروں گا کہ چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب ان لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں تاکہ ان کا جھوٹے کیسز بنانے کے اوپر قوم احتساب کر سکے کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے جن کے ذریعے ملک کا کروڑوں روپیہ ضائع ہوا اور اپوزیشن کی جھوٹی کردار کشی کی گئی۔ آج انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سرکاری افسر قلم رکھ کے پین ڈاؤن موڈ میں آ چکے ہیں۔ کسی سرکاری دفتر میں کوئی افسر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اور ملک کی معیشت کا چہرہ بگڑ چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ گیس بند ہے، عوام مہنگائی سے بلک رہے ہیں، اور جو پاکستان کا نیرو ہے وہ چور ڈاکو کی بانسری بجا رہا ہے، جس بانسری میں اب کوئی نیا سر نہیں رہ گیا۔ 3.25 سال سے وہی ایک تقریر کا ریکارڈ بج بج کے قوم کے کان پک چکے ہیں، لیکن کا فن، حکومت چلانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ حکومت برآمدات کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 2021 میں بھی برآمدات کی سطح وہی ہے جو 2018 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ 2021 میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 2018 کے مقابلے میں کم ہے۔ 2021 میں بیرونی سرمایہ کاری 2018 کے مقابلے میں کم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنا کاروبار اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی پر
پردہ ڈالنے کے لیے قرضے در قرضے لے کر آج ہر پاکستانی کو 91,000 روپیہ مزید مقروض کر دیا ہے۔ عمران نیازی پچھلی حکومت کو قرضوں کا الزام دیا کرتے تھے، لیکن ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا اگر قرضہ لیا تو اس کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران نیازی نے 3.25 سال میں 16,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور سارے کا سارا قرضہ غیر پیداواری ہے اور خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ عمران نیازی کے جو قرضے ہیں یہ آنے والی حکومت کے لیے موت کا پھندا ہے۔ اگلی حکومت انہیں اتارنے کے لیے پل صراط سے گزرے گی، لیکن ہم ان قرضوں کا اور اس نالائکی کا حساب لیں گے۔ عمران نیازی نے قرضہ کمیشن بنایا تھا، آج تک اس کی رپورٹ نہیں آ سکی، اس لیے کہ اس کمیشن کو پتہ لگ گیا کہ مسلم لیگ نون کے دور کے قرضوں کی پائی کا حساب موجود ہے۔ اس کے عوض پاکستان میں تاریخی ترقیاتی منصوبے لگے، لیکن عمران نیازی کے قرضوں کا صرف اور صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دینا، اپنی نالائکی کو کور کرنے کے لیے جھونک دینا ایک جرم ہے جس کا ہم حساب لیں گے۔ آج معیشت کے ساتھ سی پیک کا بھی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اس حکومت نے سی پیک کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ پچھلے 3.25 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ ML1 کراچی سے پشاور ریلوے کا منصوبہ جو 2018 میں تیار تھا، اس پہ کام شروع ہونا تھا، 3.25 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کی ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ آج گوادر میں وہاں کے عوام، وہاں کی خواتین احتجاج کر رہے ہیں۔ گوادر سی پیک کا گیٹ وے ہے، اور گوادر کو نظر انداز کر کے، ان کے مسائل کو نظر انداز کر کے حکومت نے جان بوجھ کے گوادر میں بدامنی پیدا کی ہے تاکہ سی پیک کو بدنام کیا جائے اور سی پیک کو ناکام کیا جائے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے جو ترقیاتی گرانٹس وفاقی حکومت دیتی تھی وہ جاری نہیں کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گوادر کے عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ سی پیک کے اندر یہ درج ہے کہ گوادر کے عوام کا جو روزگار ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ حکومت گوادر کے عوام کے روزگار کا تحفظ نہ کر کے انہیں بدامنی پہ مجبور کر کے سی پیک کو ناکام بنانے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔